السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔ وظائف کی دنیا کے معزز ناظرین و سامعین، امید ہے کہ سب بہن بھائی بخیریت و عافیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کی تمام مشکلات کو آسان کرے، تمام پریشانیوں کو دور کرے اور تمام بہن بھائیوں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دعا پر سب آمین کہہ دیا کریں۔ آپ نہیں جانتے کہ کس کی آمین سے کسے عطا کیا جائے گا۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک آسان سا عمل شیئر کر رہی ہوں۔ ہم انسان خود تو اپنے کھانے پینے کا خیال رکھتے ہیں، لیکن جو خدا نے بے زبان مخلوق پیدا کی ہے، ہم اس کا نہیں خیال رکھتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کو رزق پہنچاتا ہے، لیکن اگر ہم بھی ان پہ رزق تھوڑا آسان کر دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر کتنا کرم کرتا ہے۔ سورہ نمل ہے، جس کا مطلب ہے چیونٹی۔ سورہ نمل میں چیونٹی کا ذکر ہے۔ آپ نے عمل کرنا اس طریقے سے ہے کہ آپ نے گڑ کو توڑ کر 40 حصے بنا لینے ہیں، یعنی کہ آپ نے گڑ لے لینا ہے، ایک ڈلی لے لیں۔ اگر آپ چھوٹی بنانا چاہتے ہیں چھوٹے حصے تو آپ ایک لے لیں، ورنہ آپ 2 لے لیں، اس کے 40 حصے بنا لیں۔ آپ نے یہ گڑ توڑ کر شکر جیسا کر لینا ہے۔ شکر جیسا کر کے آپ اس کے 40 حصے کر لیں۔ پھر آپ کے گھر میں اگر کہیں چونٹیاں وغیرہ آتی ہیں، ان کو جو آپ نے شکر جو گڑ سے بنایا ہے ڈال دیں۔ پر اگر آپ کے گھر میں چونٹیاں وغیرہ نہ ہوں تو باہر کہیں دیکھیں، باہر بھی نہ ہوں تو قبرستان وغیرہ میں جہاں کیڑے مکوڑوں کا بل وغیرہ نظر آئے، وہاں آپ یہ گڑ ڈال دیں۔ کوشش کریں کہ جگہ صاف ہو۔ ہم اپنے کھانے پینے کا بھی تو خیال رکھتے ہیں کہ ہم صاف کھائیں، تو ظاہر سی بات ہے اللہ کی بے زبان مخلوق بھی صاف کھانا ہی کھاتی ہے۔ اگر صاف جگہ پر یہ گڑ ڈالیں گے تو اللہ تعالیٰ بہترین عطا فرمانے والا ہے۔ جب آپ نے یہ گڑ چونٹیوں کو ڈالنا ہے، تب آپ نے اپنی مراد بھی ذہن میں رکھنی ہے اور دہرانی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ اپنی مرادیں پانا چاہتے ہیں اور اپنے حالات بدلنا چاہتے ہیں تو انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کی بھی مدد کریں، بے زبان مخلوق کی بھی مدد کریں، ان کی دیکھ بھال کریں، پرندوں کو دانہ ڈالیں، ان کے لیے صاف برتن میں پانی کا اہتمام کریں۔ گھر میں اگر روٹی وغیرہ کوئی چیز یا اناج بچ جاتا ہے تو اسے ٹکڑوں میں بیچنے کے بجائے 10، 20، 50، 100 روپے سے کچھ نہیں بنتا۔ اسے ٹکڑوں میں بیچنے کے بجائے آپ اسے پانی میں بھگو کر رکھ دیں۔ خشک ٹکڑے نہ ڈالیں، آپ اسے پانی میں بھگوئیں، نرم کریں، یعنی کہ آپ ان کے لیے بھی آسانی پیدا کریں۔ ہم بھی تو جب کھانا پکاتے ہیں تو اسے اچھے طریقے سے پکا کر گلا کر کھاتے ہیں، تو آپ پرندوں کے لیے بھی آسانی پیدا کریں۔ اس روٹی کو پانی میں بھگو کر اپنے گھر کی، جب وہ نرم ہو جائے تو اپنے گھر کی چھت وغیرہ پر ڈال دیں، یا اگر گھر میں چھت وغیرہ نہیں ہے تو جہاں پر صاف جگہ نظر آئے، جہاں آپ کو یہ پتہ ہو کہ بے زبان پرندے آتے جاتے ہیں، وہاں پر آپ یہ ڈال دیں۔ بے زبان پرندے کھائیں گے تو وہ آپ کے لیے دعا کریں گے۔ آپ کسی انسان کو کھلائیں تو وہ تو پتہ نہیں دعا کرتا ہے یا نہیں، لیکن بے زبان پرندے بے شک دعا کرتے ہیں۔ آپ بے زبان پرندوں اور جانوروں کے لیے دانے وغیرہ کا انتظام کریں، پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حالات کیسے بدلتا ہے۔ آپ نے گڑ جب چونٹیوں کو ڈالنا ہے تو اس سے پہلے آپ نے ایک چھوٹا سا عمل کر لینا ہے۔ کرنا آپ نے یوں ہے کہ آپ نے گڑ کو اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ لینا ہے۔ پکڑنے کے بعد آپ نے ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 33 بار یہ پڑھنا ہے جو میں آپ کو پڑھ کر بتاتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بدوح، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بدوح، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بدوح۔ آپ نے یہ الفاظ جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائے ہیں، بسم اللہ کے ساتھ جو ایک نام اسم پڑھ کر سنایا ہے، آپ نے یہ 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ گڑ پر 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد ایک بار آخر میں پھر سے درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا آپ کو جو کوئی چھوٹا سا درود پاک آتا ہے وہ پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد آپ اس پر پھونک مار دیں، اور جہاں بھی آپ کو پتا ہو کہ آپ کے گھر میں چونٹیاں ہیں یا گھر سے باہر یا کہیں بھی صاف جگہ پر انہیں گڑ ڈال دیں۔ اگر آپ کو زیادہ بلوں کا پتا ہے تو آپ سارے بلوں کے پاس رکھ دیں، اگر نہیں پتا تو بے شک آپ کا دل کرے آپ اسے ایک ایک دو کر کے ڈال دیں۔ آپ نے یہ 40 دن ڈالنا ہے۔ آپ یہ 40 دن کر کے دیکھیں، آپ کو بتانے کی ضرورت
ضرورت نہیں پڑے گی۔ انشاءاللہ عز و جل آپ خود ملاحظہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتنا کرم کیا ہے، آپ کی خواہشیں کیسے پوری ہوئیں۔ آپ کی جو بھی خواہش ہے، جس بھی قسم کی خواہش ہے، اپنی مراد بس ذہن میں رکھیے، اپنی مراد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ عمل کریں اور پھر نتائج خود دیکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، والدین کو اپنی اولاد کے ساتھ شفقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اپنی اخلاق بہترین بنانے کی توفیق دے۔ اللہ پاک ہم سب کو جھوٹ بولنے سے بچائے، جو تمام برائیاں